Ladies and gentlemen, the First Lady, Islamic Republic of Pakistan. National Anthem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Honorable First Lady of Islamic Republic of Pakistan, Begum Samina Arif Alvi, distinguished ambassadors and worthy guests, I am Hajra Sati, anchor at PTV World. I welcome you all to this very prestigious breast cancer awareness event organized by Maroof International Hospital, Islamabad. According to National Library of Medicine, Pakistan has the highest incidence rate of the breast cancer among the Asian countries. 1 in every 9 women has a lifetime risk of being diagnosed with it. Hence, it is the need of the hour to talk about this very pertinent issue gripping our country, and certainly we're going to talk about it. It is mentioned in the Holy Quran that whoever saves a life, it will be as if he saved the entire humanity. The ceremony will now be followed by the recitation of Holy Quran by Qari Ehsanullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. Jazakallah. I want to introduce now Dr. Mir Waheed, Medical Director, Maroof International Hospital, who completed his Certificate of Specialist Training in Emergency Medicine from the Royal College of Surgeons in Ireland, College of Surgeons of Edinburgh, and Fellow Royal College of Emergency Medicine, UK, to come and deliver the opening remarks. Sir, please. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable First Lady Begum Samina Alvi, Excellencies, ladies and gentlemen. On behalf of Maroof International Hospital,
I would like to welcome you all to today's breast cancer awareness session. I will just briefly talk about the burden of the disease around the world and especially in Pakistan, and I'll touch on some of the aspects that why we are gathered here and is it any useful in reducing the burden of the disease. So just as the introduction mentioned that 1 in 9 women in Pakistan will be diagnosed with breast cancer at some stage in their lives. The worldwide, about 2.2 million breast cancers were diagnosed in 2020. In Pakistan, especially, we have the highest number of breast cancers, around 200,000 per year diagnosed in 2020. These figures are only tip of the iceberg because, unfortunately, we lack a countrywide cancer registry in Pakistan. So these are only the centers which report breast cancers, and these are the figures from those centers. In Asia, as we mentioned, Pakistan has the highest number of breast cancer cases, and that is the problem which we have to face and do something about it. So what can we do, in fact, to reduce the risk of breast cancer? We all know that we have to maintain a healthy weight, we have to be physically active, and the most important thing is that the woman will have to breastfeed, which is a natural barrier against the breast cancer. At the same time, we need to limit the alcohol as well as the smoking, and we need to think about post-menopausal hormone therapy, especially the combination hormone therapy may increase the risk of breast cancer. So this is something I think the First Lady would be really interested to know, that does the sessions like today do any good for the disease reduction? So although we don't have qualitative data from Pakistan, but internationally from the United States, they have found out that since 2020, there was 46% reduction in the number of breast cancer deaths. And this was mainly due to early detection, treatment improvements, and greater breast cancer awareness. So if somebody needed an evidence that these sessions and these seminars, are they any helpful? This is the evidence we have that yes, these things do help, and we need to do more of this, especially in Pakistan, in rural areas, and around the whole country. Maroof International Hospital is very proud partner in First Lady's campaign against breast cancer. And throughout the year, we have held more than 20 awareness sessions, not only within the universities and colleges, but our experts and consultants have been on social media, mainstream media, newspapers, and everywhere. And we are doing our part in whatever we can do to raise the awareness. We have also started a community sport program in which we go to schools and colleges and also train our younger lot in basic life sport programs. I'll just take you through a few of the events which Maroof International Hospital has organized over the last year. This was the breast cancer and mental health awareness session at Bahria University in Islamabad. As you can see, our experts were there, and this was something. The Bahria University has a lot of female students, so that was the target audience we wanted to reach there. Similarly, this was at Pakistan Petroleum, Islamabad, and that was also done there. International Men's Health Day at Chamber of Commerce and Industry in Islamabad. Breast cancer sessions at Root International School. Again, the target audience were the female students. This was the basic life sport training in the community, where we went in a health expo and trained people on the basic life sport as well. So we have been doing all of these sessions, especially to raise awareness, knowing that these sessions will help to fight breast cancer, and especially to
carry forward the very dear cause to Begum Sahiba's heart, which is breast cancer awareness. So I thank you all once again for coming today, and we would follow this up with a scientific session where we would know more about the breast cancer and how we can prevent it. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Mir Wahid, for this session. We will now move towards the panel discussion, which will be moderated by Rubina Afzal and Dr. Gul Afshana Hafid. The panelists include Dr. Saira Mahmood, she happens to be the breast surgeon, Dr. Yasir Rahman, who is an oncologist, Dr. Aisha Amin, the radiologist, Dr. Nabiya Tariq, gynecologist, Ms. Zubia Zubair, the psychologist, and lastly, the Shakila Jalil. She happens to be the Joint Secretary, National Press Club, and she also happens to be the in charge of Rawalpindi Press Club. So we can have the panelists, please. Thank you. I'm Dr. Gulafshana, and I work as an obstetrician and gynecologist at Maroof International Hospital. And thank you very much for giving me the opportunity and giving us, as Maroof, as Dr. Wahid said, is at the forefront in all these preventive programs, including breast cancer. So I'll begin by asking Dr. Professor Nabiya Tariq, who's a fellow gynecologist at Maroof International Hospital, about what are the challenges or barriers to early detection and diagnosis of breast cancer in Pakistan. So, Professor Nabiya. Thank you, Dr. Gulafshana. We face many challenges in Pakistan, especially because Pakistan is a resource-constrained country. We have less financial resources and we have less infrastructure developed. So coming to the challenges, the first bigger most challenge is the individual challenges. What an individual faces, why they don't report early. Number one thing is we are not talking about the population living in Islamabad or big cities of the Pakistan. We are talking about the average people who live in all around Pakistan. The first thing is lack of education. Our women are not that much educated. They don't have access to good information system, and they don't know what the breast cancer is and what are the benefits of early screening if they find where to go. If they have any problem, where to go, who is the right person. Because most of the times, it is the healthcare providers are the male. Women, even if they have problem, they can sacrifice their life. They will not expose their breast to the male people. In big city, we have female surgeons, but in remote areas where most of our people live, we don't have any females available. Even if the females are available there, their competency level is not of that level that they should be able to address the situation. It's not only getting the treatment, you come to me, I give you prescription and that's it. It is a multidimensional management of the breast prevention, screening and management of advanced breast cancer. It needs a multidisciplinary team. The second is our religion and parda observing women. Women will not like going to the male people because of their religious and social barriers. They also are, their families also don't like. Even if for a simple ultrasound, I ask a woman just get an ultrasound done, her husband comes in and asks, will there be a female? Even in the middle of the night, they want a female doctor to do their ultrasounds. Even that woman has no objection because she is suffering, but her husband will ask, will there be a female sonologist available? So that is the pressure from the family as well. The second thing is our infrastructure. Health infrastructure is not up to the level in which we feel that it's for everyone. It's not equal for everyone. Even in the bigger cities, my very best friend, my roommate for many years in Fatma Jinnah, she had a boil on her breast and she kept on, she was herself a practicing gynecologist in Gujranwala. She kept on running from one clinic to other clinic, from dermatologist to physician to surgeon. And finally, after 2 months, she got her biopsy done and it was an advanced breast cancer in a big city. So people are not that much trained. Our
facilities for mammograph, facilities for ultrasound, and other screening systems are not that much set according to the guidelines. All these things are that people, there are barriers to their early detection, screening, and prevention. And at community level, we need to, as Dr. Mir Wahid has said, we have to spread this message to the community. And the best thing is through the mosque in Jummah prayer, if we can ask our Maulana Sahab that to talk about women health. These are the women who have to raise your nation. These are the mothers. These are the women who are going to give you a healthy generation. And through schools, the younger people, they learn a lot and they pick up things early. We ask them, once we go to the school, we ask them, go to your mom. Tell her how to do a breast self-examination. Tell her if she feels a lump, what is. And the children do this best. They learn things quicker and they have their own ways to implement things. They can order their moms that this is important. So thank you so much. Thank you very much, Dr. Nabia. As Dr. Nabia said, even in spite of all these campaigns, the telephone messages that are there, I got a patient the other day who was 57-year-old, diabetic, high BMI, and when I asked her whether she's ever had a mammogram, she asked me what it was. And then I had to explain everything, and she left promising me that she'll come back for it. So I think it's an ongoing thing that we should be doing it day in and day out in our clinics. And as gynecologists, we get almost 99% of the women come to presenting to us, and I take opportunity to talk to them about mammogram and self-breast examination. And even if you search the net, we get lots of Afghan patients who are not well-versed in English, so there are leaflets available on Google in Farsi, in Pashto, in Urdu, and I do hand them over whenever they find it difficult to understand the language. And we are very fortunate at Maroof that we have not only got female radiologists, but also a female surgeon as well. And that's, I think, a very good opportunity for us to develop a one-stop breast clinic, maybe in future, something for CEO to maybe think about. So my next question would be to Dr. Aisha Amin, who's our head of department radiology. Because we always ask women to go for a mammogram. And to be honest, even I'm not sure what the screening interval should be, because in West it's different, but in Pakistan we do recommend the ladies to start screening at earlier age, and also the interval is shorter. So I'll be putting my question to Dr. Aisha Amin to tell us about what actually screening mammogram is, and how often should one get it done, and what are the current recommendations for it in Pakistan? Thank you very much. Thank you, Dr. Gul, for such an important question. Well, the importance of self-examination in the early detection of breast cancer have been talked about several times, but screening mammogram has a very pivotal role in the early detection of the cancer. Many people don't know what a mammogram is. Just like any other X-ray of any other part of your body, like a chest X-ray or X-ray of the bones, I'm sure every one of you must be exposed to it. Mammogram is the X-ray of the breast. And what is a screening mammogram? A screening mammogram is a mammogram that is done in a healthy individual, a female who does not have any signs or symptoms of breast cancer. No lump, no pain, just a normal healthy woman. The recommendations for mammogram, the recent recommendations are that every healthy individual female should undergo her first mammogram at the age of 40 years. So then these mammograms are repeated annually till the age of 73 or 74, or till you're in a good health. So annual mammogram screening is very important in the early detection of cancer. The importance of mammogram is that it detects cancer in a very early stage, long before
like years before it's been clinically palpated by the patient herself or by the clinician. So more treatment strategies are available. The less trauma the patient has to go through while undergoing the treatment, and more survival rates of the patient. So screening mammogram is very important. Recommendations for those patients who have got a family history is different. Those patients who have got, or those women who have got first degree relative with a breast cancer should be screened earlier at the age of 30 years. If she is not willing to undergo a mammogram, then an MRI scan of the breast should be done, and it should be repeated annually for the early detection of the cancer. Or those girls who have undergone radiation to their chest in an early years of life because of some other cancer should also get screened at the age of 30 years for early detection of the cancer and for better treatment options and long-term survival rates. Thank you very much, Dr. Aisha. As Dr. Aisha has mentioned the importance of mammograms and screening, I'm glad to share this with you that every year Maroof International Hospital offers discounted mammograms for 3 months. It starts from 1st of October and it ends on 31st December. Even today we have placed our stall outside, and we are giving those coupons to those who wish to have screening and mammogram. And apart from that, I'm very grateful to our consultants that we have been organizing health awareness sessions on, particularly on mental health and physical health and breast cancer as well. So coming back to Dr. Gulafshana, she may proceed with her next question. Thank you, Dr. Aisha. I was just attending a webinar last night. It was an Eastern Mediterranean cancer webinar, and I was surprised that Pakistan, Iran and Afghanistan form a part of that region, Eastern Mediterranean. And unfortunately, Pakistan, the data that they had, the Pakistani population have only 0.9% of Pakistani population have the opportunity to have a mammogram or have access to a mammogram, which is less than a percentage, and it's really unfortunate. But I'm hoping that all these campaigns, awareness campaigns, would make a difference. And my next question to Dr. Saira, who's our surgeon, is whether these awareness campaigns that we are a part of, and they're done nationally, whether she's seen any, she's seen any difference in the presentation of these patients, whether she's seen any patients that are coming a bit earlier, or has it got an impact on their treatment or prognosis? Thank you, Gulafshana. So actually, you know, last time when we met Mrs. Alvi, Samina Alvi at Presidency, she asked us, have these campaigns made a difference? And for me, because I've been practicing for last 20 or more years, I do feel that now, first thing, like last time she said, baat karenge to baat banegi. So now the social taboo, which is still there, but people are talking more. Now my patients are sometimes coming because their husband is telling them go. So, you know, like still we are getting people who are in the later stages, but now the focus internationally now is on the treatment is on breast conservation. So breast conservation you can only do if you have early breast cancers. Why? Because, you know, the surgical options are only two. Either you remove the whole breast, or you go for wide local excision or breast conservation therapy or surgery, in which you just remove a part of breast along with normal tissue, and then the patient doesn't have to go through all the complications of having her breast removed, which, you know, the early complications such as wound infection, wound discharges, having a drain for maybe 10 to 14 days. So these things are no more there, and later on also sometimes the complications of mastectomy is that sometimes people have frozen shoulders, they cannot move their shoulder joints properly, they've got swollen arms with infections. So, but in Pakistani society, like she said, we don't have mammogram access, and Madam President also said that, Mrs. First Lady also said the other day that we should emphasize on breast self-examination.
and you take 5 minutes for yourself and you examine your breast. So, if you present early to us, we will be offering you wide local excision, which we are now doing quite commonly. Before, like maybe 10 years back, all the patients who were coming to us, we had to either send them to the oncologist to downstage them and then think about, going for surgery, because surgery is the curative thing. Rest of the thing is like breast is actually a systemic disease. So we do local treatment and our oncologist helps us in preventing the systemic part of it. But unless and until it is detected early, we cannot go further than that. Secondly, what happens is in the prognosis, the breast prognosis is always dependent upon the stage which it presents. And stage is, of course, always in a way related to the early detection. So again, I would say that patients, I have seen a noticeable change. I do get patients who are still presenting late, but what I really like is that the men of their families are now involved because of the breast cancer campaign. And especially that the bell, which we have just started, I think Madam might have started it a few years back. So what happens is now people who are far-flung, who are not aware of these campaign sessions, or who are not part of these campaign sessions, they also now know that there is something, and they particularly tell you what could go wrong. And they also say it can be janleva, it can take your life. So that kind of wakes everybody up. And they just do come. So now I'm not getting patients who are saying, oh, we've had this lump for 3 years and now we've come, which I used to get. Now maybe it's like 3 months, and sometimes, of course, there are still people who, because of their social taboos or their own preconceived ideas, are not presenting early. But so the treatment is again shorter, like she said, and also there are less complications, and the prognosis is again better. Then we can give them an index that, now, because, Nottingham Prognostic Index is one index which we use for prognosis of cancer. And in that, there are 3 things. That is the size of the tumor, plus number of lymph nodes, and plus the tumor character. Because a tumor may be small, but if it is highly undifferentiated or grade 3, then the index rises. So only thing which is in our hands is, again, through breast self-examination, we can find out if we have any abnormality, so we can come early. So that is what I would like to add on, that for me, yes, I think these breast self-cancer awareness sessions, especially in Pakistan, they are of great help. And we look forward to, having people at earlier stages. Thank you very much, Dr. Saira. Dr. Mir Wahid touched upon cancer registry as well, and I think it's about time that Pakistan should have its own data to present. All the cancer data that we present is either from WHO or Globocan. I was involved in cervical cancer strategy at the national level, and the first thing I realized was there's no cancer registry in Pakistan. There are individual registries, like Shaukat Khanam would maintain its own registry, Punjab has its own, but there's no national cancer registry. So that's one thing that we can work upon. At least we will have some of our own data, and that would also show us whether these campaigns are making any difference in the numbers that are presenting to us. And also the other thing I would touch upon is the availability of mammograms. I've lived in UK for a good number of years, and over there, like for working women, they will have mammograms in mobile units in parks, in near shopping centers where you have accessibility to them even if you're working or and out of hours. So that's another thing that we can maybe work upon, so that people have access to these mammograms at places which are more accessible to them. Thank you very much. I'll now hand over to Ms. Rubina to discuss with the other panel members. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Gul. As our valuable host, Hajra, she introduced me already. However, it's my responsibility to tell who am I. I'm Rubina Afzal. I'm head of corporate business at Maruf International Hospital. And I am in charge of organizing these health awareness sessions. So last time we came and Madam had mentioned about maintaining stats, and we have started working on that as well. And as Dr. Saira mentioned about self-examination and other information, we
have information leaflets outside about self-examination tips and other information on how to look after yourself. Men and women can equally benefit from those information leaflets outside. My next question is from Dr. Yasir Rahman, our oncologist. When Dr. Yasir, you think that patient be referred to a medical oncologist, and what treatment and modalities are available in Pakistan? Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So I'm the medical oncologist and hematologist at Maroof International Hospital. I trained at Mount Sinai School of Medicine as well as Boston University, and even now I'm privileged to go to America every year 2 or 3 times to practice there as well as at Maroof. So both are equally enjoyable experiences. Obviously there are some differences, but coming back to the main question, in terms of like what is available, so in general we have 3 things that are available. Obviously one is surgery, one is radiotherapy, and then the other thing is medicines, which can include hormonal treatment, chemotherapy, as well as like now we have like even genomic alterations that is sort of like tailored to the patient's particular genetic set, like how we can treat it. Now, as my colleague Dr. Saira mentioned that surgery is the only curative approach, I totally agree with that. The one thing in terms of like, you know, I understand we are in Pakistan and we have meager resources, but I think the key here is the awareness is about asking the right question at the right time, and the right time is as soon as possible. If you see something, say something, seek medical attention. Even if you are in a far-flung area, I still think that, you know, we have all the resources available, but if somebody doesn't come to the hospital or seek medical attention, then we have a problem. Obviously, the message to the females is that, you know, if you see something like, you know, if you feel a lump, if you see like any discharge from the nipple or any skin dimpling, as well as any anything in the axilla that you feel, then you should seek medical attention. The other thing, the most important, I think, message to take home is that, you know, that cancer, whether it be breast or there are many other cancers, they are curative. It is not a message. The word cancer nowadays is not a matter of doom and gloom. There are many cancers that are totally curable and treatable. So that is something. Now coming back to the question in terms of, so breast cancer, it has like, you know, a different characteristic. It depends whether it's hormone receptor positive, whether it's HER2 positive, or whether none of these things are positive, then it becomes a triple negative. So the treatment is different, but I think the other thing is that, you know, as I mentioned, the hormonal treatment, that's the garden variety. When it's ER/PR positive, we treat them usually in terms of if it's early stage, we'll treat it with surgery. If it's only a small lump, we'll just take it out via surgery, via lumpectomy, and then the patient will need radiation therapy, and then 5 years at least of hormonal treatment. Obviously, the list goes on. It's different for other cancers, but I think the sooner you seek medical attention, the better it is. And we do have, like, the good thing is that there are many treatments that are available in Pakistan. It's not a question of like you only get better treatment in America or the Western countries. We do have most of these things now available. It's just a question of stepping out and seeking help. Thank you. Thanks a lot for this useful information. My next question is related to mental health, because breast cancer has impact on the mental health of not only the patient but the families as well. So Dr. Ms. Zubia Zubair has been going with us to different health awareness sessions, and her colleagues as well. Ms. Zubia, tell me, what are the implementations of breast cancer on mental health and what are the coping mechanisms? Assalamu alaikum ji, thank you so much Rubina for that. And isme sabse pehle I'd like to mention that, you know, when a patient is diagnosed with breast cancer, the most important thing is the initial shock of hearing the word cancer itself. I mean, the word is very small, but it has a very big impact. So initially that is something that
the patient has to deal with. And not only the patient, also going to inform your family, and then, informing your children, that itself is a very big task. So it's not just an emotional thing, it's a physical and a lifestyle change for that patient, right? So having said that, these are all the few things that the patient has to deal with, along with the anxiety, the stress, the hopelessness, the uncertainty, and the fears that you develop over a period of time. Now, I think, like everyone mentioned over here, that early diagnosis, isi tarah asking for help at a very early stage, I think, is the key. Because when you seek help, you learn how to manage this, okay? So, and then obviously when you learn how to manage it, you're also teaching your family, you're learning how to communicate. And the therapist plays a very big role in this, because we don't have such formal support groups here in Pakistan, but our biggest support is our family, then our friends, etc. And even the community itself becomes a support mechanism. So having mentioned that, I think it's very important that all of us get together. And like they say, every journey starts with a single step. So these are the little steps that we are taking, and I think they'll go a long way. Also, along with that, when we are talking about the coping mechanisms, it's very important to focus on the physical health of the patient, how you're going to manage it in terms of, there's meditation techniques, mindfulness techniques, there's a few yoga exercise also, and along with that, then there's image therapy also. So these are little things that you teach the patient how to manage. And there's a whole lifestyle change, but I think the key is when you go and seek help. So please, madad mangiye, because madad available hai. Thank you. Thank you, Ms. Zubia. Very useful information. यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अभी भी हमारी सोसाइटी में इसके बारे में बात करने की शाइनेस है. So much so कि हमने आज के इस सेशन में we had included senior gynecologist who was a cancer survivor, and she had been, willing to come to the program till last night. But then she called me और उन्होंने मुझे last night फ़ोन करके कहा कि I have a few other commitments to do and I'm unable to make it. तो जिससे यही समझ आती है कि अभी भी लोग जो हैं वो इसके बारे में बात करने से and sharing this with others कि मुझे ये problem है, वो बहुत ज़्यादा insecurity है लोगों में. So we need to do more about it, raise more awareness sessions and convince people to come and talk about it. As Madam had already said last time जब हमसे मुलाकात हुई थी कि बात करेंगे तो बात बनेगी. We are really short of time. We have time constraints, so I would request, we have among us Mohtarma Shakila Jalil, Joint Secretary National Press Club, in charge Rawalpindi Press Club, to share with us कि इस पे मीडिया क्या रोल प्ले करता है और किस तरह से मीडिया जो है वो लोगों का माइंड सेट जो है उसको चेंज कर सकता है. बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यकीनन पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर से जो है वो ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद मुतासर होती है. बतौर सहाफ़ी सबसे पहले तो मैं बेगम समीना अलवी साहिबा को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत जो है वो अच्छे तरीके से ये अवेयरनेस कैंपेन चलाई और मीडिया ने उसको हाईलाइट भी किया, क्योंकि मीडिया का रोल यही है कि मीडिया लोगों को ये आगाही दे कि किस तरीके से आप अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं. पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर के फैलने की बड़ी वजह है उसकी है आगाही का ना होना और ख़वातीन का अपनी ज़ात को इग्नोर करना, कि ख़वातीन अपने आप का अपना मुआयना नहीं करना चाहती, अपने आप को नज़रअंदाज करती हैं, सोसाइटी से जो है वो घबराती हैं और उन्हें लगता है कि अगर किसी को ये पता चला कि उन्हें छाती का कैंसर है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं उनकी ज़ात के पे, उनके किरदार पे उंगली ना उठाई जाए. इसकी वजह से भी बहुत जो है वो शाइनेस है. लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ जब अवेयरनेस बढ़ी है तो लोगों ने यकीनन ख़वातीन ने ख़ुद भी और जो उनके घर वाले भी हैं उन्होंने उनको जो है वो इस हवाले से आगाही दी और कहा कि अपने इलाज के लिए ज़रूर आगे बढ़ें. मीडिया ने इस हवाले से जो है ना हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया, अपने मज़ामीन के ज़रिए, फ़ीचर्स के ज़रिए, मुख्तलिफ जो है वो पैकेजेस के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इवन इसमें मैं इलाकाई मीडिया को सराहना चाहूँगी कि जिन्होंने मुख्तलिफ अपनी इलाकाई ज़ुबानों में अपने लोगों को आगाही दी कि किस तरीके से आप छाती के कैंसर से बच सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को जो है वो इलाज के लिए तैयार कर सकते हैं,
کیسے آپ نے دوسروں کو آگاہی دینی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ آگاہی دیں. خاص طور پہ پنک ربن جو ہے وہ ملک گیر مہم جس کا مقصد ہی چھاتی کا کینسر تھا, اس کو میڈیا نے بہت اجاگر کیا اور لوگوں کو یہ آگاہی دی کہ دوسری بیماریوں کی طرح چھاتی کے کینسر کو بھی ایک بیماری سمجھے, نہ کہ آپ اس کو کوئی اپنی ذات کے ساتھ کچھ سوشل ٹیبوز میں کہیں کوئی لپیٹ کے کوئی عیب سمجھے تو جس کا آپ علاج نہ کروا سکیں. تو شاید ٹائم کم ہے اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو کلوز کریں, ورنہ میڈیا کے لیے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ ہم بہت کچھ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ میڈیا نے اس میں کیا رول پلے کیا, لیکن وقت کی کمی جو ہے نا آڑے آ گئی. تو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر تھے تو انہوں نے ہمیں کافی بچپن میں کافی چیزیں بتائی ہوئی تھی. میری شادی ہوئی, شادی کے بعد مجھے کچھ سمٹمس تھے ایسے. ایک تو میں ٹھیک ہے اگر کیونکہ یہ ظاہر ہے مردوں میں بتانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن میں بتا دیتی ہوں. میرے شروع سے انورٹڈ نپلس تھے, وہ شروع سے تھے, اس کا مجھے پتہ تھا. لیکن مجھے بلسٹرز ہونے لگے, سب کچھ ہونے لگا. مجھے ہوا کہ میں میموگرافی کراؤں. آئی واز ہارڈلی لائک 35 ایئرز اولڈ. ٹھیک ہے, مجھے ہوا آئی ایم اے گورنمنٹ سرونٹ. ظاہر ہے میں پمس گئی اور میں نے میموگرافی کرانے کی وہاں کیا. دیکھیں اس میں پردہ اور نا پردے کی بات نہیں ہے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ پرسنلی, میں بھی ایسی چیزیں پسند نہیں کرانا چاہتی جو عورتیں کر سکتی ہیں, تو وہ میں عورتوں سے ہی کراتی ہوں. انٹل اینڈ انلیس مردوں کی ضرورت ہو تو تب. میں باہر بھی ٹریول کرتی ہوں تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو کام میں عورتوں سے کروا سکوں. اپنی مینٹل سٹیٹ ہوتی ہے, آپ کا اسلام بھی آپ کو یہی کہتا ہے. ضرورت کے لیے ہم کر سکتے ہیں, لیکن پریفرنس آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ جو ایسے ہڈن پارٹس ہیں. اور پاکستان میں یہ سہولت ہے بھی. آپ یقین جانیں میرے ساتھ پرسنلی یہ ہوا کہ میں پمس گئی, میں نے کروانے کی وہاں کی. جس طریقے سے ان لوگوں نے میرا میموگرافی کیا, مجھے آج تک اتنا ڈر ہے اس چیز کا کہ میں دوبارہ جانے, اگر مجھے اب میں معروف کا آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو نو اینڈ آئی ایم ریئلی, میں سیکنڈ ٹائم آئی ہوں. آپ کے ادھر بھی میں آئی تھی جب ڈاکٹر صاحبہ گئی تھی پہ اوپن یونیورسٹی, تو میں نے آپ کا پروگرام اٹینڈ کیا تھا الحمدللہ. اور شی از ڈوئنگ ویری مچ, اور ماشاء اللہ میں ان کے لیے بھی کلیپنگ ہے, اور کلیپنگ فار معروف ہاسپٹل بھی. اور میں خود آ کے کرواؤں گی آپ سے میموگرافی دوبارہ. لیکن بات یہ ہے, تھینک یو میڈم, میں آپ لوگوں سے یہ چیزیں انسان کو نہیں سب کے سامنے ڈسکس کرتے. ظاہر سی بات ہے, یہ ہم لوگ پڑھے لکھے ہوں, اگر ہم ماڈرن نظر آئیں تو یہ ضروری نہیں ہے. ہر بندے کا اپنا کانسیپٹ ہے. پھر ہمارے مذہب نے ہمیں, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو میڈم. تو آئی ریئلی وانٹ کہ میں خود بھی شروع معروف میں جاؤں گی. مجھے اگر یہ لوگ بہتر طریقے پہ ہینڈل کریں, کیونکہ میری مینوپاز ایج گزر گئی ہے اینڈ آئی شوڈ گو. لیکن یہ ہے کہ یہاں طریقہ کار بھی سہولتیں ایسی ہونی چاہیے. Thank you so much. Madam. Thank you very much. Thank you all the panelists. Thank you for being with us. Thank you. That was indeed a very enlightening discussion. And one thing that we would like to take away from this discussion is that whenever the sexuality of women is under discussion, it's a taboo subject. But now we are very glad with such conversations that we are moving towards a more breast cancer aware society. Now I would like to request Ms. Nair Ali, anchor person Sama TV, Secretary Finance National Press Club, and she also happens to be the chairperson Women Journalist Caucus, to ruminate over the third highest cancer in Pakistan, that is the breast cancer. Ms. Nair, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. معزز خاتون اول بیگم سمینہ الوی صاحبہ، معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل کی انتظامیہ، خاص طور پہ سی ای او ہارون نصیر صاحب، ڈاکٹر روبینہ، معزز خواتین صحافی، ریسپیکٹڈ ڈپلومیٹس اور تمام خواتین و حضرات، آپ سب کو آج کے اس پروگرام میں نہ صرف یہ کہ ویلکم کہوں گی، لیکن اتنی بڑی تعداد میں موجودگی جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک کیمپین جو بیگم سمینہ الوی صاحبہ لے کر چلی تھیں، اور وہ ٹیبوز اور وہ جو بات نہ کرنے کا معاملہ جو ہے وہ اٹھنا شروع ہوا تھا، تو آج اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر بات ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں.
پاکستان میں چھاتی کا کینسر خواتین میں اموات کی دوسری بڑی وجہ ہے. تشویشناک بات یہ بھی ہے، ابھی حالیہ میں بیگم صاحبہ کے ساتھ ایک انٹرویو کر رہی تھی تو انہوں نے بھی اس تشویش کا اظہار کیا کہ اب یہ بات ریسرچ میں سامنے آ رہی ہے کہ بہت چھوٹی عمر کی خواتین جو ہیں، بچیاں جو ہیں، وہ بھی اس کینسر سے متاثر ہو رہی ہیں. اور اسی خطرناک جو صورتحال ہے بریسٹ کینسر کے حوالے سے، اس سے نمٹنے کے لیے خاتون اول بیگم سمینہ الوی صاحبہ نے چھاتی کی کینسر کے بارے میں شعور اجاگر کرنے اور جلد تشخیص کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے. حالیہ برسوں میں خاتون اول بیگم سمینہ الوی نے چھاتی کے کینسر کے خلاف آگہی مہم میں باقاعدہ قیادت کی ہے، جس میں ملک بھر میں سیمینارز، ورکشاپس اور فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا گیا. انہوں نے چھاتی کے کینسر کے بارے میں آگہی فراہم کرتے ہوئے جو مہم جس کا ایک باقاعدہ آغاز کیا پاکستان میں، وہ پہلے اتنی بڑے پیمانے پر اس کا جو ہے وہ یہاں پر پاکستان میں کانسیپٹ نہیں تھا، وہ تھی پنک ربن مہم، جس کی وجہ سے خواتین کو خود معائنے کے طریقہ کار سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کو اس مقصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو باقاعدہ اسکریننگ کروانے کی ترغیب بھی دی گئی. یہاں پر ابھی موبائل میموگرافی کا ذکر ہو رہا تھا، تو بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات یہاں کہنا چاہوں گی کہ موبائل میموگرافی یونٹس جو ہیں وہ بھی ان کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں یقیناً صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور بیگم سمینہ الوی کا بہت بڑا رول ہے. وہ کہ ابھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے، ابھی بہت سارا کام اس سلسلے میں ہونا باقی ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اس سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بریسٹ کینسر سپورٹ گروپ جو ہے وہ چھاتی کے کینسر میں مبتلا خواتین اور ان کے خاندان کو مدد اور مشاورت بھی فراہم کرتے ہیں. یہاں جو نئے تشخیصی مراکز کے قیام اور ان کی موجودہ مراکز کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے حوالے سے کوششیں ہیں، ان کا ذکر بھی کرنا چاہوں گی کہ اس کے نتیجے میں چھاتی کے کینسر کے علاج، تشخیص تک رسائی اور شرح اموات میں کمی واقع ہوئی ہے. اور بیگم سمینہ الوی صاحبہ کی اور ان کی پوری ٹیم کی کوششیں ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں چھاتی کے کینسر کے خلاف جنگ میں ایک مثالی نمونہ جو ہے وہ بن کر سامنے ہے. بحیثیت صحافی یہاں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی، کیونکہ میں نیشنل پریس کلب کو ریپریزنٹ کرتی ہوں، نیشنل پریس کلب اسلام آباد نے صنفی مساوات کو بہت فروغ دیا ہے، خواتین صحافیوں کو بااختیار بنانے کے لیے انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں. اور یہاں پر یہ بتاتے ہوئے میں اعزاز سمجھتی ہوں اپنا کہ صحافت کے شعبے میں خواتین کی نمائندگی اور مساوی مواقع کو یقینی بنانے کے لیے نیشنل پریس کلب نے باقاعدہ آئین میں ترمیم کر کے جو فیصلہ سازی کا مرحلہ ہے اس میں خواتین کو شامل کیا ہے، اور ایگزیکٹو باڈی میں خواتین صحافیوں کے لیے نشستیں مختص کی ہیں، جن میں 4 خواتین ہر پینل سے جو ہے وہ الیکشن لڑ کے نائب صدر، جوائنٹ سیکرٹری اور 2 ایگزیکٹو ممبران کے عہدے پر جو ہے وہ منتخب ہو کر آتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ مخصوص نشستیں ہیں ان میں بھی الیکشن لڑنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل نشستیں ہیں ان پر بھی خواتین جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکتی ہیں. اور میں خود اس کی ایک مثال ہوں، میں دوسری بار جو ہے وہ سیکرٹری فائنانس نیشنل پریس کلب کی منتخب ہوئی ہوں. نیشنل پریس کلب نے حال ہی میں ویمن جرنلسٹ کاکس بھی قائم کیا ہے، اور ویمن جرنلسٹ کاکس جو ہے وہ خاص طور پہ خواتین صحافیوں کی نمائندگی کرتا ہے، خواتین صحافیوں کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تجربات بانٹنے، پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کے لیے جو کیپیسٹی بلڈنگ کی ٹریننگز ہیں ان پہ کام کرتا ہے. اور جو صحافیوں کو بااختیار بنانے کی NPC کی کوششیں کسی صورت رائے گاہ نہیں گئی ہیں. لیکن یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ پریس کلب جو ہے وہاں پر بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، دیگر پروگراموں کے ساتھ ساتھ چھاتی کے کینسر سے لڑنے، ابتدائی تشخیص اور علاج کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ جو صحافیوں کی صحت ہے، خاص طور پہ خواتین صحافیوں کی صحت ہے، اس کے لیے نیشنل پریس کلب بہت سارے پروگرامز کا انعقاد کرتا ہے اور ہراول دستے کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے. خاتون اول بیگم سمینہ الوی صاحبہ، آپ نے گزشتہ جو ہمارا انٹرویو تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ جب آپ کبھی یہاں ایوان صدر میں نہیں ہوں گی اور آپ اسی کیمپین پہ کام کر رہی ہوں گی، آپ نے اس عزم کا اظہار کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ پتہ نہیں میڈیا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا. تو میں آپ کو یقین دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ اس جد و جہد کو جہاں جہاں بھی پریس کلب کی، پاکستان کے صحافیوں کی، خاص طور پہ نیشنل پریس کلب کے صحافیوں کی ضرورت ہوگی تو ہمیں آپ اپنے ہم قدم پائیں گی. آخر میں
आखिर में एक बार फिर नेशनल प्रेस क्लब के वुमेन जर्नलिस्ट कॉकस, इसके साथ साथ यहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन सहाफ़ियों की तरफ से ख़ातून अव्वल बेगम समीना अलवी साहिबा, अवान-ए-सद्र की पूरी टीम और मारूफ इंटरनेशनल की टीम, ख़ास तौर पे CEO साहब हारून नसीर और ख़ास तौर पे डॉक्टर रुबीना, जिनकी बहुत बड़ी एफ़र्ट्स हैं, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन और इस तमाम मरहले में जो है वो हमारा साथ दिया। आज के इस कामयाब इवेंट पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करती हूँ और एक बार फिर बेगम साहिबा, आप जहाँ जहाँ हैं हम आपके साथ हैं। Thank you. The CEO of Maroof International Hospital. He has indeed many feathers in his cap, but due to the paucity of the time, I wouldn't like to introduce few of his achievements. He completed his education from UK and returned to Pakistan with a vision to serve the country with his full capabilities. He founded Maroof International Hospital as a responsive organization capable of integrating new medical practices that produce improved results in the both quality of medical care and service, and created a name for himself. Sir, please. Honorable First Lady, Mrs. Samina Alvi, distinguished guests and respected colleagues, Assalamu alaikum. Before I start off with the official event, the speech that we've prepared, I would like to salute and thank the Presidency for not only helping us arrange this event today, but the kind of events that have been in the past 5 years. It's commendable, it's appreciable. Everywhere we go, I've seen it in the business community, Rawalpindi Chambers, Islamabad Chambers, be it in Lahore, Karachi, the kind of efforts that have been put in this by the office holders during this tenure is commendable. I'd like a round of applause for Dr. Arif Alvi and Mrs. Samina Alvi. Sorry, guys. I stand before you today as the CEO of Maroof International Hospital with a deep sense of responsibility and commitment to addressing a matter of profound importance: the fight against breast cancer. Your presence today, Mrs. Alvi, adds immense significance to your collective mission, and I extend my sincere gratitude to your dedication to healthcare and social well-being. Breast cancer, a pervasive challenge, requires a united front, and Maroof International Hospital is steadfast in its resolve to play a pivotal role in this battle. Our hospital stands as a sanctuary for the healing, and we understand the far-reaching impact of breast cancer on individuals and their families. At Maroof, we recognize the critical importance of awareness, early detection, and comprehensive care. We've embarked on initiatives to educate communities about breast health, empowering individuals with knowledge that can be transformative. So what we've talked about when Dr. Waheed was presenting, we are going very aggressive in the awareness campaigns, and we commit to the cause. We're a private entity, but we're trying to create these awareness sessions, and we're trying to get that impact, not just for the cover of the event, but to get it through to our minds, to the patients, to the females, to the males out there, how important the topic of today is. The power of awareness cannot be overstated, and we believe it is a cornerstone in the fight against formidable adversary. In our pursuit of excellence, we've invested in cutting-edge technology, ensuring that individuals have access to timely and accurate screenings. Early detection is a linchpin in the journey towards successful treatment, and we're committed to making these vital services accessible to all. Our approach extends beyond medical interventions. It encompasses a compassionate and supportive environment. We understand that the battle against breast cancer is not fought by individuals alone, but most importantly with the support of their families. So it's very important, all of us sitting here, when we go home, we make sure that the awareness that you're getting here today, the information that you're getting today, all the students present here, all the dignitaries, all my colleagues, all brothers and sisters, that this message be disseminated. हम खुद कुछ करेंगे. I love the slogan, बात करेंगे तो बात बनेगी. I really appreciate it, and I think we should be working more and more on this every day. Mrs. Alvi, we look forward to collaborating with your esteemed office and other stakeholders to amplify our impact by fostering partnerships and
advocating for holistic healthcare, we can create a resilient framework to combat breast cancer effectively. In conclusion, let us all stand together in solidarity, driven by our shared goal of eradicating the impact of breast cancer from our society. Through collective efforts and unwavering determination, we can pave the way for a future where the well-being of the communities thrives. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you for your time. Thank you. Thank you so much, Mr. Harun Nasir. Last but not the least, I would especially like to appreciate the First Lady, Begum Samina Arif Alvi, for patronizing and championing the cause of breast cancer awareness. She has been instrumental in advocating this cause, and like Mr. Harun said, better reporting and awareness campaigns may bring more women to the clinics for early diagnosis, which is of course the best cure. Begum Samina Arif Alvi, may I invite you to share your thoughts about this pertinent issue? Bismillahirrahmanirrahim. CEO Maruf International, Maruf International Hospital, Harun Nasir Sahab, Secretary Finance, National Press Club, Nayyar Ali, diplomats, doctors, journalists, Ma'aziz Khwateen o Hazrat, Assalamu alaikum. آپ سب کا یہاں بریسٹ کینسر اویئرنیس پروگرام میں میں سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اے بگ گیدرنگ. اٹس اے گڈ رسپانس کہ آپ سب کو اس بات کی فکر ہے. آئی ایم سو ہیپی کہ ہر کونے کونے میں لوگ کچھ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ ہم ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر اس مرض کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ہم سب ایک جگہ موجود ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اس کو آرگنائز کر سکیں. اور میں اس آرگنائز کرنے کا معروف ہاسپٹل کو مبارکباد دیتی ہوں. آئی ایم سو ہیپی کہ آپ لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اینڈ یو آر ریئلی ٹیکنگ کیئر، تو بہت خوشی کی بات ہے. یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ معروف ہاسپٹل 31 جیسے ابھی یہاں پینلسٹ ڈسکشن جو بہت اچھا تھا، بڑا اچھا ڈسکشن ہوا، اور اس میں آپ نے بتایا اینڈ یو ٹولڈ اس کہ 31 دسمبر سے ڈسکاؤنٹڈ میموگرامس الٹرا ساؤنڈ کی سہولت آپ کے موجود ہے. اور بٹ میں ایک بار آپ ہاسپٹلس والوں سے کہوں گی کہ ہماری فیمیلز کو صحیح گائیڈ بھی ضرور کریں، بیکاز انفارچونیٹلی میں نے یہ سنا کہ جب ہماری بہنیں 50-55 ایج میں یہاں میموگرام کے لیے جا رہی ہیں اینڈ دے آر ٹیلنگ دیم کہ یو ڈونٹ نیڈ اے میموگرام، یو گو فار الٹرا ساؤنڈ. تو آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ میرا خیال میں جو ہے اگر اف دے کین پے یو وائی ناٹ. اور آپ ڈاکٹرز موجود ہیں یہاں پر، میرا خیال آفٹر 40 تو میموگرام از اے مسٹ. آل اوور دا ورلڈ ایوری ایئر دے سے کہ گو فار میموگرام. تو ہمیں اس کو صحیح طرح سے جو بھی کریں، بٹ ہمارے ہاں مسئلہ ہی یہی ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اے پراپر سسٹم. مگر میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اسپیشلی ہاسپٹلز اینڈ ڈاکٹرز صحیح گائیڈ کریں. آج اس تقریب میں تقریباً 5 سال پہلے جب ہم نے بریسٹ کینسر پر آگاہی پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا، تو اس بات کا احساس تھا کہ کسی بھی ٹاپک پہ جب ہم یہ بریسٹ کینسر کے ٹاپک پہ اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایک کنٹری وائڈ لانگ ٹرم سسٹین یہ کیمپین کر سکیں گے کہ نہیں. اور آج مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اسپیشلی ہر بار میں یہی کہتی ہوں اور ہر بار کہتی رہوں گی کہ میڈیا نے ہمارا بہت سپورٹ کیا. آئی ایم ویری ہیپی، بہت میڈیا نے سپورٹ کیا کہ اٹس اے گڈ کاز، بہت اچھا کاز ہے. ہمیں سب بہنوں کیا، میں تو جب یہاں میل دیکھتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ میل بھی آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وی ہیو اے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی. تو ان کو بھی ہمیں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی بہنوں کا کیئر کرو، یور مدر، سسٹرز، ڈاٹرز، ان کی کیئر کریں تاکہ وہ اپنی صحت کی فکر کریں. اور این جی اوز اور ہاسپٹلز، یونیورسٹیز جہاں ہم نے سب اس کی اویئرنیس سیشنز کرے.
اور ہم سب مل کے کرتے رہے. ان تمام کاوشوں کے بدولت ہمارے ملک میں بریسٹ کینسر، اس کی لیٹ ڈائگنوسس کی وجہ سے مورٹیلٹی ریٹ، سیلف ایگزامینیشن کی اہمیت کے بارے میں آگاہی میں اضافہ ہوا. ہم نے شروع ہی یہی کیا کہ گو فار سیلف ایگزامینیشن، کیونکہ وی آر انڈر ڈیولپ کنٹری، ہم سب کو میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ کی طرف نہیں بھیج سکتے. تو ہم نے شروع ہی یہی کیا کہ اف یو ہیو اینی چینجز، خاص طور پر کوئی چینجز ہو تو گو فار میموگرام اینڈ الٹرا ساؤنڈ. اینڈ دیر آر سو مینی پلیسز جہاں فری بھی ہوتا ہے اور ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ بھی ہوتا ہے. تو ہم نے شروع وہاں سے کیا کہ، اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بات کریں گے تو بات بنے گی. آپ اس پہ بات پہ ڈسکس کرو، بولو، ایک دوسرے سے بتائیں، تاکہ یہ لوگوں کے ایک جو اسٹگما ٹیبو ہے اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. اور ہزاروں خواتین اور ہزاروں خاندانوں کو ہم بچا سکتے ہیں. آپ اویئرنیس دیکھیں کہ اگر جلدی ہوگا، اگر جلدی ڈائگنوز ہوگا تو ہماری بہنیں وہ تکلیف سے بھی نہیں گزریں گی اور اتنا ایکسپینسو بھی نہیں ہوگا، سارے پرابلم سے کافی حد تک بچ جائیں گی. اس کو کینسر کو پہلے یا دوسرے سٹیج پہ ڈائگنوز کر لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے. اور اسی میں ہے کہ آپ 5 منٹس اپنے لیے نکالو ایوری منتھ. اف دیر از اینی چینج، گو اینڈ شو اٹ ٹو دا ڈاکٹر. مگر اس سے پہلے کینسر کے ارلی سٹیج میں ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹ کیا جائے تو بچنے کے چانسز 98% ہیں. اور جیسے آپ نے بتایا کہ یو ایس میں ہے، یو ایس اور ان کی تو بات ایک الگ ہے. وہاں تو ان کی ریسرچ ہوتی ہے، ان کا سسٹم ایسا ہے کہ ایوری ایئر انشورنس ہوتی ہے جس سے ہماری بہنیں جا کر ایوری ایئر الٹرا ساؤنڈ یا میموگرام جو بھی کرا سکتی ہیں. بٹ ہمارے یہاں کا سسٹم تھوڑا سا مختلف ہے انفارچونیٹلی. اب الحمدللہ اویئرنیس کیمپین کی وجہ سے ملک بھر کے مختلف ہاسپٹلز میں پہلی اور دوسری سٹیجز پہ کینسر کیسز کی رپورٹنگ میں، میرا خیال میں آپ ڈاکٹر زیادہ بتائیں گے کہ رپورٹنگ میں اضافہ ہوا ہے. یہ میسج ہم نے دور دراز علاقوں میں پہنچانے کی کوشش کری، جس سے سیل فون رنگ ٹون آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، میسج کی مدد سے کونے کونے تک یہ میسج پہنچے تاکہ ہماری ایجوکیٹڈ کلاس اور ان ایجوکیٹڈ ہر بہنوں کو ہمیں بچانا ہے. تو ہم نے کوشش کری، ہم سب مل کے، اسپیشلی اگین دا میڈیا، اور اس نے ہمارا ہیلپ کری. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق اس سال اکتوبر کے مہینے میں صرف اردو زبان میں 14 کروڑ SMS بھیجے گئے، جس میں لوگوں کو سیلف ایگزامینیشن کا پیغام دیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی اویئرنیس پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن نے کری اور ہم ساتھ دیا. اس کے علاوہ ہم نے نہ صرف حکومتی شخصیات بلکہ میڈیا اونر سے بھی مدد مانگی، اور جرنلسٹ، سارے اینکرز اور مارننگ شوز میں ہم نے، بلکہ آپ لوگوں سے آپ کو تو معلوم ہے مگر اور دوسرے لوگوں سے کروں کہ ہم جب 4 سال 5 سال سے شروع کر رہے ہیں تو ہر سال اکتوبر سے پہلے میڈیا اور اینکر پرسن سے ملاقات کرتے ہیں، آئیں ہمارا ساتھ دیں اور اس کو سینسٹائز کریں، کیسے ہم لے کے چلیں. بہت اچھی طرح میں آئی ایم سو ہیپی کہ بہت اچھی طرح ہمارا ساتھ دیا. مگر یہاں کہتے کہتے میں بیچ میں ایک بات یہ کہوں گی، جب میں مارننگ شوز میں گئی بہت زیادہ تو نہیں مگر جتنا جا سکی گئی، تو میں اب ان لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ میں 4 سال 5 سال سے آ رہی ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ لوگ اب اس میں کیا کر رہے ہیں. میرا خیال ہر بہن بھائی کا ہر چیز کا انڈیویجول ایفرٹ ہونا بہت ضروری. ہمیں اپنی اپروچ کو صحیح کرنا ہے، ہمیں اپنی مینٹالٹی کو صحیح کرنا ہے کہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کو سینسٹائز کریں اور چھوٹا چھوٹا قدم ڈالیں تو میرے خیال بہتری آئے گی. اور ملک بھر میں ایونٹس کو انعقاد کیا جس میں پارٹیسپینٹ کو کینسر سمٹمز، اس کے ڈائگنوسس، ٹائملی ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتایا. اور یہاں جیسے آپ نے بتایا کہ سروائیور نہیں تھیں، جس کی وجہ سے لوگوں پہ بڑا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے کہ سروائیور جو اپنا ایکسپیرینس بیان کرتی ہے کہ اگر میں جلدی نہیں جاتی تو یہ ہوتا، اگر دیر سے جاتی تو یہ ہوتا. تو چلیے خیر انشاءاللہ الحمدللہ آج نہ صرف پاکستان میں اس امپورٹنٹ ایشو پر کھل کر بات کی جا رہی ہے، ان کیمپین کی وجہ سے اب ملک بھر کے مختلف ہاسپٹلز میں سبسڈائز ریٹ، جیسا آپ نے ابھی سنا، الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی سب کی فیسلٹیز ہیں. اور جہاں تک آپ نے بتایا تھے، انفارچونیٹ کہ ہمارے ہاں ڈیٹا نہیں ہے. اس پہ کوشش ہم نے بہت کری.
بٹ ہم اس پہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ ایک کلیکٹیو ڈیٹا ہونا چاہیے ملک بھر کا، اسی سے ہمیں ہوگا. کیونکہ میں نے جن ہاسپٹل جن جگہ بات کری تو وہ پیشنٹ ایک جگہ جاتا ہے پھر وہ دوسری جگہ اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کرتا. دے آر سینسٹیو، دے آر ٹابو، دے ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر ود ادرس کہ ہم یہاں بھی گئے تھے اور یہاں بھی گئے تھے. تو اس وجہ سے میرا خیال یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہمارے یہاں، مگر ہم کرنا چاہتے تو ہم نے جیسے کووڈ میں ایک جگہ ڈیٹا کلیکٹ کیا تو اس پہ بھی اگر ہو جائے تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں آسانی ہو جائے گی. لائک مشینز، میموگرام مشین دنیا بھر میں لوگ اسی ڈیٹے کے تحت ہمیں دیتے ہیں. تو جیسے میں 2019 یا 20 میں ڈفرینٹلی ایبل کے لیے جنیوا گئی تھی WHO کے، ہمارے پاس اتنے لوگ ہماری ہیلپ کرنے کے لیے موجود تھے بٹ ہمارے پاس انفارچونیٹلی ڈیٹا نہیں تھا. تو ہمیں اپنے سسٹم اور ڈیٹا پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم آرگنائز کریں. اور ہاسپٹلس اونر سے بھی میں کہوں گی مطلب کولیبریٹ کریں، جو ہم کام کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں. اور امید کرتی ہوں کہ میڈیا اس بات پر غور کرے گا کہ بریسٹ کینسر کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ اینڈ ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کی مستقبل میں مزید بہتر اندازے میں، جیسا آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو کہ یہ ہم 4-5 سال سے کر رہے ہیں بریسٹ کینسر اویئرنیس، کیونکہ ہمیں اپنی بہنوں کو بچانا ہے. میں جب یہاں 5 سال پہلے آئی تو یہی خیال ہوا کہ میں شروع سے کچھ نہ کچھ چیریٹی کا کرتی رہی. ایجوکیشن پہ زیادہ کیا بچوں کی، سٹیزن فاؤنڈیشن کے ساتھ شروع سے میں ہوں اور آج بھی کر رہی ہوں تاکہ ایجوکیشن، بٹ دیکھ کے مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ ایجوکیشن اور نو ایجوکیشن ہم سب ایک ہی طرح کے ہیں. ایجوکیٹڈ کلاس بھی وہی کام کرتی ہے، نان ایجوکیٹڈ بھی. تو خیر ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال ہوا کہ یہاں ہم اپنی اگر ہم جابس اور ان سب پہ اپنی بہنوں پہ کام کریں، بٹ ایٹ لیسٹ جب 98-99% ریکوری ہے اور ہماری لیٹ ڈائگنوسس کی وجہ سے 48-49% ڈیتھ ریٹ ہے، تو پہلے ان کی زندگی تو بچائی جائے، پہلے ان کو صحت تو دیں تو پھر ہم کریں. تو خیر ساتھ ساتھ ہم نے وہ بھی کرنا شروع کیا. اور مگر پھر ہم کو یہ خیال ہوا کہ آپ ساری دنیا میں آپ لوگ بھی ٹریول کرتے ہیں، ڈفرینٹلی ایبل کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے. ریمپس ہوتے ہیں، ایوری تھنگ. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ریمپ بھی ایسے بنا دیتے ہیں کہ اچھا آدمی بھی چڑھنے کے قابل نہیں ہوتا. بٹ اس پہ ہم نے کیا، ہم نے شروع وہاں سے کیا کہ ہمیں ان کو انکلوسیو کرنا ہے، ایجوکیشن میں انکلوسیو کرنا ہے، تاکہ ہمیں وہیں سے پہلے بچوں کو گھر والوں کو سمپتھی ہو، ان کا خیال کرنے کی ہو. تو انکلوسیو ایجوکیشن میں کریں، ان کو جابس میں کریں. گورنمنٹ کے کوٹاز ہیں بٹ گورنمنٹ کے کوٹاز میں فل بھی کافی حد تک ہوتے ہیں، مگر ہمارے ہاں یہ تھا کہ وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے. اگر ٹرینڈ نہیں ہوتے وہ اس جاب کے قابل نہیں ہوتے. اگر ہوتے نہیں ہیں تو لوگ سمپتھی کے لیے رکھ لیتے ہیں، 2-4 مہینے زکوٰۃ خیرات پہ ان کو پیسے دیتے ہیں اور وہ بھی بور ہو جاتے ہیں، مالک بھی بور ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم نے یہ کوشش جب سے کر رہے ہیں کہ ان کو انکلوسیو کریں، ان کے ویکیشنل سینٹرز کھولیں تاکہ اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈ ان کو ٹرین کر کے ان کو جاب دی جائے. میں ہاسپٹلس میں بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ ان کو اگر 10 کام نہیں کریں گے تو شاید 4 تو کر لیں گے، تو ان کو امپاور کرنے کی کوشش کری جائے. آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں ابھی آزاد کشمیر گئی ہوئی تھی، وہاں بہت زیادہ ارتھ کویک اور ان سب چیزوں میں لمس کی بہت ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. بٹ جو عام ہاتھ و پیر لگتے ہیں اس سے اتنے یوزفل نہیں ہوتے، اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ ہمیں بایونک ہینڈ ایک ہے جو بہت ہی اچھا ہے، تو سب مل کر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس پہ بھی کام کریں تاکہ ہم سب لوگوں کو فیسیلیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور پھر جہاں تک کہ ہم جب یہ سیشنز ہوتے ہیں تو مجھے بہت سارے لوگوں نے جو سروائیورس تھے انہوں نے یہ کہا کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مجھے بریسٹ کینسر ہے تو سب سے پہلے یہ خیال ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل مائی سیلف اینڈ مائی فیملی، ہاؤ ٹو مینیج. تو اس میں وہ مینٹل ہیلتھ آتی ہے، اس میں سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ. آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی آل اوور پاکستان دیر آر اونلی 500 or 600 trained psychologists and psychiatrists all over پاکستان. اس پہ بھی پریزیڈنسی میں بہت کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بھی ہم مل کے کام کریں تاکہ یہ بھی از اے کائنڈ آف اے ٹیبو. ہاں دے ڈونٹ وانٹ، نو بڈی وانٹس ٹو ڈسکس. کہتے کیا ہیں اردو میں کہ ہم پاگل تو نہیں ہیں. تو یہ پاگل ہونے کی بات نہیں ہے، اٹس اے کائنڈ آف اے ڈیزیز. تو اس کو ہینڈل کیا جائے، یہ نہیں کہ ہم اس کو اسٹگما لگا کے ان کو دھکا دے کے اندر بٹھا دیں.
اپنی تقریر کے اختتام سے پہلے سے میں یہ بات ضرور زور دینا چاہوں گی کہ ہمیں مستقبل میں بھی سارا سال بریسٹ کینسر اویئرنیس پر کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے کام کرتے رہنا چاہیے. یہ 3 مہینے تو ہوتے ہیں اپنی زندگی میں بہت مصروف ہیں, ہم سب مصروف ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ ہم بھول نہیں جائیں. جیسے مجھے یہی ہوا کہ پہلے میں جب آئی تھی تو کہا تھا 1 دن کا بریسٹ کینسر اویئرنیس پروگرام. میں نے کہا 1 دن میں تو 1 مہینے بھی ہمیں یاد نہیں رہے گا, تو ایٹ لیسٹ دھیرے دھیرے کہیں نہ کہیں اب جیسے ہم نے یہاں کیا ہے, میں پلان کر رہی ہوں کہ لاہور میں دسمبر میں کروں گی, کراچی میں بھی دسمبر یا جنوری میں کریں گے, تاکہ تھوڑا تھوڑا ہمیں اس کے بارے میں اویئرنیس ہوتی رہے اور ہم اس کو ٹچ کرتے رہیں. اور اگر ہم بریسٹ کینسر کی وجہ سے مورٹیلٹی ریٹ کو کم کرنے میں اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں, تو میں خواتین کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ بریسٹ کینسر کے سمٹمز کے بارے میں جانیں. خواتین اپنا معائنہ خود کریں. آپ سب اس پہ ایمفسائز کریں کہ خود کریں, 5 منٹ اپنی زندگی کا نکالیں, سیلف ایگزامینیشن کریں اور سیلف ایگزامینیشن سیکھیں. بہت آسان ہے, اب انٹرنیٹ یہ ساری چیزیں اس پہ آپ سب کو مل جائے گا. اور اگر انہیں سینے یا اس کے اطراف میں کوئی گلٹی یا غیر معمولی تبدیلی نظر آئے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس کے علاوہ اگر آپ میموگرام افورڈ کر سکتی ہیں تو جس طرح میں پھر شکریہ ادا کروں گی معروف ہاسپٹل کا, انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کی فیسلٹیز دی ہوئی ہے, تو آپ سب لوگ اس وقت موقع اچھا ہے, فوراً معروف ہاسپٹل چلی جائیں. ضروری نہیں کہ کوئی چیز ہو. اور دیکھیں, یہ میں نہیں کہوں گی کہ یہ گھبرائیں کہ خدا نخواستہ آپ بھیج دیجیے کہ ہمارے کوئی پرابلم ہے. نو, دنیا میں تو ہر سال فیمیل جاتی ہیں, تو یہ بڑا اچھا چانس ہے, آپ فوراً کے فوراً جا کے میموگرام کرائیے اور مجھے بھی بتائیے کہ اچھا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, کہ غلط نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ مجھے انپٹ ہی ملا اسلام آباد کا کہ وہاں میری نیز گئی اور اس کو کہا کہ نوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اور یہ بھی کہا کہ میموگرام سے آپ کو ریز بہت خراب پہنچتی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کچھ ہوتا ہے. اور اس کو اتنا ڈسکریج کیا کہ یعنی میں جتنی وہاں فیمیل تھیں ان کو سب نے, انہوں نے کہا نو گو فار الٹرا ساؤنڈ. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں ہوا. خیر, میں آپ لوگوں سے اسی لیے کہہ رہی تھی کہ غلط انفارمیشن نہ پہنچنی چاہیے. خواتین اپنے خاندان کے افراد یا کسی شخص کو ضرور اپنی کانفیڈنس میں لینا چاہیے, اپنی چیزیں شیئر کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو. اور آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ اکارڈنگ ٹو شوکت خانم 14 سے 12 ایئرز ایج کی بچیاں بھی فار بریسٹ کینسر آ رہی ہیں. اٹس ویری الارمنگ, تو ہمیں اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور کانفیڈنس میں بالکل بھی مت چھپائیں. میں میڈیا سے گزارش کروں گی کہ وہ اس بیماری کے بارے میں بات کرتے رہیں. کہیں نہ کہیں, میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہم بالکل ہی کریں کہ سارا یہی کرتے رہیں. بہت سارے ٹاپکس ہیں جو ہمیں, بہت ساری چیزیں, پرابلمس ہیں جن کو ہمیں ٹچ کرنے کی ضرورت ہے. مگر اویئرنیس, میرا خیال اس میں, مجھے خیال ہوتا ہے اس میں تو بولنے میں کوئی بات بھی نہیں, خرچہ بھی نہیں ہوتا, نتھنگ, بٹ ایٹ لیسٹ کچھ اویئرنیس ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ملک کو اتنا, جیسے آپ نے بتایا نا, ہمارے ہاں اتنا ٹیلنٹ ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے, ہمیں کہیں باہر جانے کی ضرورت ہے. ایوری تھنگ از ہیئر, ماشاء اللہ, ڈاکٹرز, یو سے ایوری تھنگ از ہیئر اینڈ ٹیلنٹڈ. ہمارے ہی پاکستان کے لوگ باہر جا کے اتنے کامیاب ہو رہے ہیں. وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمیں صرف کوشش کرنی ہے اپنے بہتری کی طرف. انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور بیماری کو بالکل بھی مت چھپائیں. میں میڈیا سے بھی گزارش کروں کہ اس کے بارے میں کرتے رہیں. پلیٹ فارم اینڈ میڈیا پروڈکٹس کے ذریعے آگاہی پیدا کرتے رہیں. اور ہم جیسے سول سوسائٹیز, NGO, ویلفیئر گورنمنٹ آرگنائزیشن سے بھی گزارش کروں گی کہ جہاں تک ہو بریسٹ کینسر, مینٹل ہیلتھ جو ہے اب بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے. اتنے کیسز ہو رہے ہیں, ہمیں اس پہ اب سب سے مل کے, میں اب یہی اپنے آفس سے کہہ رہی تھی کہ بریسٹ کینسر کا تو بہت ساری باتیں ہو گئیں, مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ہے. دیکھیے جو اتنے ڈیتھ ریٹس ہو رہے ہیں, سوسائڈ ہو رہے ہیں, وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ مینٹل ہیلتھ. ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو رہا ہے, ہو گیا, تو اس کو ہمیں اب بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. میں ایک مرتبہ معروف ہاسپٹل کا آج یہ پروگرام آرگنائز کرنے پر سراہتی ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ویری نائس, بہت اچھا آرگنائز کیا. اور انشاءاللہ ہماری سب بہنیں سب جائیں گی اور آپ کے یہاں سے میموگرام کرائیں گی. اور موبائل میموگرام
بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ پمس سے اور سب جگہ میموگرام مشین لوگ ان کے یہاں نہیں تھی، مگر وہ کہتے تھے کہ ہم جیسے وینز میں دے کے سائٹ کے جو لوگوں کی آبادیاں ہیں وہاں سے لا کے ان کو کراتے ہیں. اس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، گرلز گائیڈ کی بہت ضرورت ہے کہ ہر گاؤں ہر جگہ جا جا کے بہنوں سے بات کر کے ان کے پرابلمس پوچھیں اور ان کو اویئرنیس دیں کہ مینٹل ہیلتھ ڈفرینٹلی ایبل بچے گھروں میں بند ہیں، ان کو نکالیں، ان کو جابس دیں، ان کو آسانیاں کریں. میں آپ سے ایک شیئر کروں، مجھے سن کے افسوس ہوتا ہے کہ میں ملتان گئی اور وہاں ہم نے کوئی 2-3 سال کی بات ہے، اور وہاں ہم نے جو ہیئرنگ امپیئر تھیں ان کے لیے ٹریننگ دی تھی کہ اپنی جابس اپنے کما کیسے سکتی ہیں. اینڈ دے واز سو ہیپی. اور اس کے بعد انہوں نے ٹریننگ لے لی تھی، مگر ظاہر ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، ان کے پاس لیپ ٹاپ ہے نہیں تھا، تو کہنے لگیں کہ ہم اپنے سیل فون پہ کر رہے ہیں. ہم نے ان کو 20-25 تھیں، ناٹ فرام دا گورنمنٹ، ہم نے الگ ایک جگہ اپنے ایک ہمارا آرگنائزیشن ہے جو ہم فنڈنگ کرتے ہیں ہم اپنا چیریٹی کا، اس سے میں نے ان کو لیپ ٹاپ دیا. اینڈ یو کانٹ امیجن دا گرلز آر سو ہیپی کہ وہ بول نہیں سکتی تھیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے میرا شکریہ ادا کریں. آئی ایم سو ہیپی. اور وہ مجھے اتنا اس روز خوشی ہوئی اور افسوس بھی ہوا کہ دیکھو کتنی چھوٹی سی چیز ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، کتنی چھوٹی سی چیز پہ وہ لٹرلی رو رہی تھی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. اسی طرح ڈفرینٹلی ایبل کو کراچی میں میں نے 3 ویلرز ان کو دیا ہم نے مل کر، اور وہ رو رہا تھا، کہہ رہا تھا میں 2-3 سال سے اپنے فیملی سے کہہ رہا ہوں مجھے باہر لے کے چلو، اور مجھے کوئی نہیں لے کے جاتا، بیکاز دیر از نو فیسلٹیز. کیسے لے کے جائیں بڑے آدمی کو؟ بچوں کو تو لے کے جایا جا سکتا ہے. کہنے لگا کہ آج میرے بھائی بہن مجھ سے 2 سال 3 سال، آج میں ان کو باہر لے کے جا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس 3 ویلر ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے، اور ہم سب مل کر اگر اس پہ کام کریں تو آپ لوگ بھی بہت انشاءاللہ خوش ہوں. یہ جس طرح کلیکٹیو ایفرٹ سے ہم ارلی سٹیج کینسر کو رپورٹنگ بھی بہتری آئی ہے، بالکل اسی طرح اگر ہم کام کرتے رہے تو ان چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ نہیں جاتا، اس میں صرف اویئرنیس ہے، صرف تھوڑا سا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کریں. مینٹل ہیلتھ والے بھی لوگ بہت ہیلپ کی ضرورت ہے، وہ لوگ بھی مجبور ہیں. اٹس اے کائنڈ آف اے ڈیزیز. اسٹریسز ہیں، اسٹریسز ہر کو ہوتے ہیں، یہ نہ پوچھیں یہاں جو سب بیٹھے سب کو اسٹریسز ہیں. اسٹریس بڑھ بھی جاتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. تو میڈیسن سے اسٹریس نہیں ختم کریں، میڈیسنس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ ہم مل کے ان سے بات کریں اور اس پہ کام کریں، اور ہم ان سب چیز کی مورٹیلٹی ریز، ان کے پرابلمس ہم سب مل کر انشاءاللہ کم کریں گے. اور آپ سب کا آنے کا یہاں بہت شکریہ، میڈیا سب لوگ بہت، آئی ایم سو ہیپی کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور یہاں آئے، کہ آپ کو یہ اہمیت ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. بہت شکریہ.